السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں ٹیبلٹ پہ۔ یہ جو ٹیبلٹ ہوتے ہیں یہ کن مراحل سے گزر کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور اس میں کیا کچھ استعمال کیا جاتا ہے، کون کون سے کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اگر میں بات کر لوں تو اس میں ایک ہوتا ہے اے پی آئیز، ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس، جو سب سے ایک اہم چیز ہوتی ہے کسی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اب میرے پاس یہ آئبوپروفین ہے، اس میں جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ آئبوپروفین کے نام سے، اور اس میں جو پوٹینسی ہوتی ہے وہ 200 mg سے لے کے 400 mg تک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر میں بات کر لوں تو اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں۔ اسٹیبلائزرز جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ کسی چیز کو اسٹیبل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میڈیسن میں بھی کسی مائکرو آرگینزمز ہو گیا، جس طرح فنجائی ہو گیا، یسٹ ہو گیا، بیکٹیریا ہو گیا، اس کی جو گروتھ ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اسٹیبلائزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پریزرویٹو آتا ہے۔ پریزرویٹو سے مراد یہ بھی نام سے ظاہر ہے کسی چیز کو پریزرو کرنا، محفوظ کرنا۔ تو یہ میڈیسن میں استعمال اس لیے کیا جاتا ہے جو ہمارے پاس شیلف لائف ہوتا ہے میڈیسن کا، جو پوٹینسی ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کا جو ایک خاص لیول ہوتا ہے نہ اس سے بڑھ جائے اور نہ اس سے نیچے آ جائے، گر جائے۔ اور اس کا جو شیلف لائف ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے پھر جو ہے نا یہ ہمارے پاس پریزرویٹو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں فلیور ایجنٹ، فلیور ذائقہ جس طرح ہوتے ہیں۔ ذائقے میں اگر میں دوبارہ اس کا مثال لے لوں تو بروفین کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بالکل میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے مقابل میں اگر فلائجل کا میں لے لوں تو بالکل کڑوا ہوتا ہے، جو کھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، لیکن مجبوراً جو ہے نا وہ پیشنٹ کو لینا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر میں پھر کلر ایجنٹس کی بات کر لوں تو کلر بھی جو ہے نا ایک مین چیز ہوتی ہے میڈیسن میں۔ آپ نے بہت سے جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جس طرح میں اگر دوبارہ اس کا مثال دے دوں تو اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ پنک ہوتا ہے، فلائجل کا کلر جو ہے نا وہ وہ ہوتا ہے یلو ہوتا ہے۔ پیناڈول کا اگر دیکھ لے تو اس کا وائٹ ہوتا ہے۔ تو مختلف کلر ایجنٹس بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں بائنڈرز۔ اب بائنڈرز جو ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی کیمیکلز ہوتے ہیں میڈیسن کے اندر اس کو ایک جگہ پہ ہولڈ کرنا اور مضبوطی سے پکڑنا، یہ بائنڈرز کا کام ہوتا ہے۔ تو بائنڈرز کا استعمال بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ڈس انٹیگرنٹس۔ ڈس انٹیگرنٹس اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک خاص وقت پہ جب ہم یہ میڈیسن لے لیتے ہیں، ٹیبلٹ لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو سالڈ فارم میں ہوتے ہیں، تو یہ معدے میں جا کے ایک خاص ٹائم پہ پٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ڈس انٹیگرنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ہمارے پاس فلور آتے ہیں، آٹا آتا ہے۔ تو جس طرح کے چاول کے آٹا ہو گئے یا اس طرح گندم کے آٹے ہو گئے مختلف قسم کے، اس کو بھی ملاتے ہیں تاکہ ایک تو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑھ جائے، کیونکہ اس میں جو ہوتے ہیں میڈیسن ہوتے ہیں وہ تو بالکل کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ وہ آپ جو ہے نا اس لیے اس کا شیپ بڑا بنا لیتے ہیں میڈیسن کا، تاکہ وہ اٹھانے میں اور پکڑنے میں اور اس طرح کسی جگہ ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لے کے جانے میں جو ہے نا کوئی مشکل نہ ہو کسی کو بھی۔ اب زیادہ تر جو ہے نا ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں اس کا ہاتھ وغیرہ کامتا رہتا ہے، رشا جو ٹائپ ہوتا ہے، کپاہٹ جو ہوتی ہے۔ تو اگر یہ چھوٹا سائز میں ہو جو ہمارے پاس میڈیسن ہو، اور پھر جو ہے نا اسی طرح اگر پیشنٹ ہو تو وہ کس طرح جو ہے نا وہ ایک پورا جو اس کا ڈوز ہوگا وہ کس طرح لے گا، تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اکٹھا کر کے اس کو ایک خاص قسم کا شیپ دیتے ہیں، ایک خاص قسم کا شکل دیتے ہیں ہر قسم جتنے بھی ہمارے پاس میڈیسن ہوتے ہیں، اور پھر وہ پیشنٹ تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر اسی طرح پیشنٹ جو ہے نا ایک ایزیلی طریقے سے وہ لے لیتا ہے اور وہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اویئرنیس کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ جزاک اللہ۔